حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرہ کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور گویا دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ نمبر 1، مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے، حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ بعض شارحین حدیث نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلمانی اثر اور اس کی نحوست پہلے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اور اپنے کا پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس عضو سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور زائل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یہی دوسری توجیہ اس عاجز نے نزدیک حدیث کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ والی اس حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہ کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، حالانکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان و دہن بھی ہیں، اور بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضائے وضو کا استیاب نہیں فرمایا ہے، بطور تمثیل کے آنکھوں اور ہاتھوں پاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں جس کو امام مالک اور امام نسائی نے عبداللہ السنابیہ سے روایت کیا ہے، اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں کلی اور ناک کے پانی مضمضہ و استنشاق کے ساتھ زبان و دہن اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا، اور اسی طرح کانوں کے مسح کے ساتھ کانوں کے گناہوں کے نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 3، نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور ان کے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے، ترجمہ یعنی نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور احادیث میں خاص اعمال حسنہ کا نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی قسم کی بعض حدیثیں اس سلسلہ میں پہلے گزر چکی ہیں اور آئندہ بھی مختلف ابواب میں آئیں گی۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اہل حق، اہل السنت اس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف صغائر ہی کی تطہیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، اگر تم کبائر منہیات بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہاری معمولی برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے دفع کر دیں گے۔ الغرض مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد صغائر ہی ہیں۔ کبائر کا معاملہ بہت سنگین ہے، اس زہر کا تریاق صرف توبہ ہی ہے۔